بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ یہاں پر اٹھایا کہ دستور پہ چلنا ضروری ہے، سب کتاب پہ چلنا ضروری ہے، لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ جو وہ والے 90 روز کے الیکشن کی بات کی جاتی ہے پنجاب کی، تو وہاں پر 63 کے فیصلے سے جو معاملہ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد جو حکومت بنتی ہے، پھر جو کچھ ہوتا ہے، وہ تمام طرح اپنے معاملات گنائے۔ سینیٹر ہمایوں صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں کہ اگر وہاں پہ 90 روز سے معاملہ ایکسیڈ ہوا تو بہت سارے فیصلے ایسے ہوئے جو غلط ہوئے؟ دیکھیں، سمپل سی بات یہ ہے کہ وہ جو کیسے کہتے ہیں نا، ایک انگلش میں ایک ٹرمینالوجی ہے، یو کی ناٹ بی ہاف پریگننٹ، ٹھیک ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے یا دستور پہ چلنا ہے یا آپ نے دستور پہ نہیں چلنا۔ جو کامران مرتضی صاحب جس کتاب کا ریفرنس دے رہے ہیں، اس کتاب کی خلاف ورزی ان سب لوگوں نے ایک ساتھ مل کر کی ہے۔ مطلب ان لوگوں نے ہر وہ دستور توڑا ہے جس کو ایز اے لائر یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ تھا کہ نیشنل اسمبلی میں ان کی پارٹی وہ سارے بل جو کہ دستور کے خلاف ہیں، جنہوں نے آج الیکشن کمیشن کو وہ داند بھی دے دیے ہیں کہ وہ ابھی غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، وہ سارے بل وداؤٹ اینی اپوزیشن، کیونکہ جو اپوزیشن لیڈر تھا وہ نون لیگ کا بغل بچہ تھا، اس نے پہلے ہی کہا ہوا تھا کہ میں ہر وہ کام کر لوں گا جو آپ کہو گے، کیونکہ میں نے اینڈ میں آپ سے ٹکٹ لینا ہے، تو وہ ساری چیزیں ہو جاتی تھیں، اور ادھوری نیشنل اسمبلی سے انہوں نے ساری چیزیں وداؤٹ اینی اپوزیشن پاس کیا ہے۔ ہاں، یہ میں ضرور مانتا ہوں، اور یہ میں ضرور، جیسے کامران مرتضی صاحب ہیں، جیسے اور چند اسٹیم لائرز ہیں جو کہ سینٹ کے ممبرز ہیں، ان لوگوں نے انڈیویجول حیثیت پہ رضا ربانی صاحب ہو گئے، کامران صاحب ہو گئے، انہوں نے انڈیویجول بیسس پہ ان کی مخالفت ضرور کی ہے۔ لیکن جب آپ ایز اے پارٹی، ایز اے پولیٹیکل پارٹی، آپ اس قسم کے بل پاس کر لیتے ہو اور آپ پھر اس سے خیر کی توقع رکھتے ہو، اور پھر آ کے ٹاک شوز میں آ کے اس دستور کے بارے میں بات کرتے ہو، تو مجھے تھوڑا سا عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ پھر ابھی بات ہو رہی تھی، آپ نے بات کہی تھی کہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ یہ جو سارے جو آج کل پاکستان کا جو پاور پرابلم ہے، ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں، یہ ان لوگوں نے ڈیل کی ہے، ہم نے نہیں کیے، ان لوگوں نے کیا، اور مجھے نہیں پتا یہ عوام کو کیسے بتائیں گے کہ ہم نے ڈیل نہیں کیا 94 کے اور خاص طور پہ 2015 کے۔ آپ سوچئے کہ کیپیسٹی پاکستان میں ہے 48,000 میگا واٹ کی، جنریشن ہوئے 24,000 میگا واٹ، انہوں نے جو پیسے دیے وہ 1,75,000 میگا واٹ کے دیے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ کسی اور ملک میں ہو سکتا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے 6 ارب روپے یا 6 ارب ڈالر انہوں نے انویسٹ کیے، اور انہوں نے 400 ارب کما لیے 2 سے 3 سال کے اندر، اور یہ سارا کا سارا صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان سے باہر اس ریجن میں 0.14 سینٹ پہ 1 میگا واٹ وہ لوگ خریدتے ہیں، یہاں پہ ہم لوگوں نے ان سے 14 سینٹ پہ خرید رہے ہیں۔ مطلب ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ظلم یہ لوگ اس ملک کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اس ملک کو تباہی پہ رکھا ہے، اور ابھی آ کے یہ کہتے ہیں، کہ میں چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنوں گا اور اس ملک کو کروں گا۔ یہ ان کے اگر کوئی ایک آدھ کوئی بچہ رہتا ہے، اس کے لیے کوئی ایک اور ایون فیلڈ کی پراپرٹی بنانے کے لیے واپس آ رہے ہیں، ورنہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ 2018 میں 90 روز میں کرپشن فری بنانا تھا، آپ لوگوں نے 90 روز بھی گزر گئے، پھر آپ لوگوں نے ان کا احتساب کر کے 200 ارب پاکستانیوں کے واپس لانے تھے، وہ بھی کیا ہوا وہ سب نے دیکھا، تو پھر بیانیے تو سب نے بنائے، عمل درآمد کتنا ہوا اور کیا حقیقت تھی، کیا فسانہ، یہ پھر وقت آنے پہ کھلتا ہے سب کے۔